أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق الله العظيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے والد آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں اصنامن بت آلہہ معبود انی اراکا بے شک میں آپ کو وقومک اور آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں وکذالک نری ابراہیم اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو نظارہ کرا رہے تھے دکھا رہے تھے ملکوت السماوات والارض آسمانوں زمین کی سلطنت کا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں وَلِيَكُونَ تاکہ وہ ہو جائیں مِنَ الْمُوقِنِينَ مکمل یقین رکھنے والوں میں سے۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ گویا کہ توحید کو بیان کیا جا رہا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات ذکر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے موحد تھے، شرک سے بیزار تھے، حتیٰ کہ اتنے بیزار تھے کہ اپنے گھر میں شرک تھا، اور ان کے والد جن کا نام یہاں پر آزر ذکر کیا، کچھ تاریخی روایات میں طارح بھی نام آتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زیادہ جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ آزر، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کے اندر آ چکا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر یہ معاملات تھے کہ والد جو تھے وہ صرف بت پرستی نہیں کرتے تھے بلکہ بت بنایا بھی کرتے تھے اور جو ہے انہیں بیچا بھی کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ جی آپ کیوں بت پرستی کرتے ہیں، آپ ان بتوں کو چھوڑ دیجئے، آپ کیوں جو ہے اس گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری قوم جو ہے کیوں اس گمراہی کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے آزمایا بھی، اور مختلف انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین بھی دلوایا۔ بڑے مضبوط ایمان والے تھے، بڑی مشقتیں، بڑی پریشانیاں، بڑی آزمائشیں آئیں اور ان پر پورا اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام بھی عطا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئیں گے وہ سب کے سب آپ ہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے تعلق رکھنے والے تھے۔ عراق میں ایک جگہ تھی نینوا، وہاں کے رہنے والے تھے، جہاں کے لوگ زیادہ تر بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کیا کرتے تھے، ستاروں کو بھی پوجا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت جو کہ سبھی کے ہاں بڑی مسلم شخصیت ہیں۔ تیسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں۔ تو قرآن پاک نے بیان کیا تھا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو شرک سے بالکل بیزار اور بالکل پاک تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑے اچھے انداز میں اور لوگوں کی ذہن کے سطح کے برابر اتر کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا فرمایا؟ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، پھر جب چھا گئی علیہ ان پر اللیل رات، رآ کوکبا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی اور کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قالا تو کہنے لگے لا احب الآفلین میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بھی بنائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دودھ پیتے بچے تھے، اس وقت ان کے والدین ایک غار میں لے گئے، جب اس کے بعد باہر آئے تو وہ رات کا وقت تھا،
انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، وہ چمک رہا تھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی کبھی ایسا نہیں کرتا، یہ تو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں دیکھو میں بھی اس کو رب کہتا ہوں، اگر تم یہ کہتے ہو چلو میں بھی یہ مان لیتا ہوں کہ یہ رب ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی اور وہ ستارہ جو ہے وہ غروب ہوا اور چھپ گیا تو فرمایا کہ دیکھو بھئی، جو چیز چلی جائے، چھپ جائے، غروب ہو جائے، اس کو کیسے ہم رب مان سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم اس کو رب نہیں مان سکتے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ستاروں کے اندر تاثیر ہوتی ہے، ستاروں کے اندر تاثیر ہوتی ہے، لیکن یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہوتی ہے۔ جس طرح سے جیسے ہم کوئی دوائی کھاتے ہیں، درد ختم ہو جائے، اب کہیں کہ ہم دوائی ہمارا رب ہے تو یہ بات غلط ہوگی۔ اسی طرح سے ہم کوئی بھی ایسی طاقت والی چیز کھائیں اور اسے طاقت آ جائے، ہم وہ کہیں کہ وہ چیز ہمارا رب ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی چیز ہماری حفاظت کرنے والی ہو، ہم کہیں کہ یہ ہمارا رب ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ تاثیر ہے جو اللہ نے رکھی۔ اسی طرح ستاروں کے اندر بھی اثر تاثیر ہے، اور وہ کیسی تاثیر ہے؟ جیسا کہ علم نباتات والے بتاتے ہیں کہ جس سورج کی حرارت سے فصلیں پکتی ہیں، چاند کی حرارت، ستاروں کی روشنی سے پھل پھول میں ذائقے اور رنگتیں پیدا ہوتی ہیں، تو تاثیر تو ہے، لیکن خدا ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب رات ہو گئی، جنہ، جس لفظ میں ایک ویسے ہی نقطہ بیان کر رہا ہوں، جس لفظ میں جیم اور نون شامل ہو جائیں، زیادہ تر وہ لفظ ایسا ہوتا ہے جو نظر آنے والا نہ ہو، جیسے جن نظر نہیں آتا، جنون پاگل پن وہ نظر نہیں آتا، جنون نظر نہیں آتا، وہ کیفیت لوگ جو چھا جاتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو مادہ کے پیٹ میں ہو، وہ جنین نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح سے جب چھا گئی ان پر رات، ستارے کو دیکھا تو کہا رب ہے، جب غروب ہو گیا تو فرمایا کہ غروب ہونے والوں کو میں رب نہیں مانتا۔ فلما رأى القمر، پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا، بازغاً چمکتا ہوا، قالا تو کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا اور ڈوب گیا، قالا لئن لم یہدنی، تو کہا کہ اگر نہ دیتا مجھے ہدایت ربی، میرا رب، لأکونن من القوم الضالین، تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس، پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا، بازغۃً چمکتا ہوا، روشن، قال ھذا ربی، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، اس لیے کہ یہ زیادہ بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ غروب ہو گیا، قالا تو کہنے لگے یا قوم، اے میری پیاری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں تو بالکل بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں تو متوجہ ہوتا ہوں، میں پوری طرح یکسو ہو کر متوجہ ہوتا ہوں، میں پھیرتا ہوں، وجہت، میں اپنے چہرے کو کرتا ہوں، وجہیہ مکمل طور پر اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کیا، حنیفہ، پوری طرح یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حنیفہ کی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ میں پوری طرح یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس اللہ کی طرف پھیرتا ہوں جو کائنات کو بنانے والا ہے، اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے انداز سے ان کو سمجھایا، چلو تم کہتے ہو ستارے کو مان لیتے ہیں، ستارے کے بعد چاند آیا تو اچھا دیکھو چاند زیادہ بڑا ہے، اس کو خدا مانتے ہیں۔ جب وہ غروب ہوا، سورج کو دیکھا، کہا دیکھو سورج کو مانتے ہیں، وہ زیادہ بڑا ہے۔ جب سورج بھی غروب ہوا تو فرمایا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والے کو مان لو، جو دن کو بھی ہوتا ہے، جو رات کو بھی ہوتا ہے، ہر طرح کی کمی سے پاک ہے، اس کو مانو، تو تب ہی تم سیدھے راستے پر ہو اور کامیابی کے راستے پر ہو۔ لہٰذا میں نے تو اپنا رخ اس طرف پھیر لیا، تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنا رخ اس طرف پھیر لو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔